آج کل تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یونیورسٹی موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مساجد کے مراکز موجود ہے، یہ جالیات موجود ہیں، ہم پھر بھی اس کی طرف کوشش کر کے اپنے بچوں کو دین کی تربیت کے راستے پہ نہ چلائیں۔ ابن رجب حنبلی، ابو الوفا بن عقیل حنبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ کہا کرتے تھے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں زندگی کا ایک لمحہ بھی فضول ضائع کروں۔ ہم نے تو ماں باپ نے آج کل جان چھڑانے کے لیے بچوں کے لیے گھر کے اندر پلے اسٹیشن، موبائل کے اندر گیم، ٹیلی ویژن کے لیے پورے چینل بچوں کے کارٹونوں کے لگانا۔ جب ماں باپ تھا اے کارٹون لا دے اٹھے بیٹھے رہیں گے تو چلا پاؤ گلا کھانے میں جان چھڑانے کے لیے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بچوں کو موبائل پہ گیمیں کھلانا وقت کا ضیاع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی وقت لیکن یہ اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے کہ بچوں کو ماں کو بیٹھ کے قرآن یاد کروانا پڑے گا، باپ کو توجہ دینی پڑے گی، خرچ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ تو جان چھڑانے کے لیے بچوں کو شروع سے وقت برباد کرنے والا بناتے ہیں، ان کو کھیل کود میں لگا دیا، کارٹون میں لگا دیا، گندے چینلز کے سامنے بٹھا دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ساز آ رہا ہے اس میں، وہ تصویریں آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ ہماری جان تو چھٹی ہوئی ہے نا، ہم تو ایک سائڈ پہ پرسکون ہیں۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے جائز نہیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ میں ضائع کروں، ایک لمحہ ایسا گزاروں۔ ایک امام 80 سال کی عمر میں بستر برف میں ہے، ان کے سامنے آ کر ایک شخص حدیث بیان کرتا ہے، وہ اس حالت میں بھی اٹھ کے قلم دباغ لے کے اس روایت کو لکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں جتنا شوق مجھے 20 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کا تھا اتنا ہی شوق مجھے 80 سال کی عمر میں۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ان کی جہود ہے، علم حاصل کرنے کے لیے یہ ان کی کوششیں ہیں۔ سرف سرہند کے ان کے حصول میں یوں زندگی شب و روز گزارنے کے واقعات ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ اس حسین کردار کو سامنے رکھ کے اللہ کے لیے سوچ کے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور سننے والوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم سے کتنے دور ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب تک ہمت ہوتی مسائل لکھتے رہتے، تو جب تھک جاتے پھر لیٹ جاتے، اور لیٹ کے اپنے ذہن میں جو ان کے مسائل آتے سوچ و بچار کرتے ہوئے، تو رات کو بعض روایات میں ہے کہ 20 مرتبہ وہ اٹھتے اور اٹھ کے جو ان کے ذہن میں مسئلہ آتا، حدیث سے جو چیز سمجھ آتی اس کو تحریر میں لے آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے، یہ ان کا چمکتا ہوا راستہ ہے۔ آج دینی علم کی قدر و قیمت ختم ہے، دنیاوی فنون کی بڑی عزت ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والے، وہ دنیاوی فنون کے مقابلے پہ حقیر نہیں ہے، اللہ کی قسم، بلکہ ان کی عزت اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کا دن ہوگا، قرآن کے ماہر کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ انسانوں سے نکل کے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ اس بندے سے کہے گا قاری قرآن سے، ماہر قرآن سے، حافظ قرآن سے، عالم قرآن سے، نکل یہاں سے، وہاں کھڑا ہو جا اور پڑھنا شروع کر دے قرآن۔ جنت میں جانے کا مسئلہ ہوا نا، اب قرآن پڑھتا جا، جنت میں چڑھتا جا، ہر آیت میں تجھے درجہ مل رہا ہے، بلندی مل رہی ہے۔ جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی جنت میں وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھائی کو سعودی نیشنلٹی مل جائے، وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ جی پھولے ہوئے نہیں سمائے گا نا، چھوڑا ہو کے چلے گا پیچھے، اور میں سعودی ہو گیا پاکستان، وہ یہاں ہی چھوڑ دے گا بیچارہ، عزیزیہ کا رہنے والا تو کہیں اور جا کے رہے گا پاکستان میں۔ اجانب کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو، قیامت کے دن اس کی شان کتنی ہے جو ماہر قرآن ہے، اسے کہا جائے گا انسانوں کو چھوڑ جا کے فرشتوں میں کھڑا ہو جا۔ قرآن کی تلاوت شروع کرو، جنت کے درجات چڑھنے شروع کرو، اور جو بے بہرا ہے قرآن کے نور سے، شریعت کے علم سے۔ آپ نے کوئی حدیث آج تک سنی یا پڑھی کہ وہاں کہا جائے گا کیمسٹری کے کلیے حل کرتا جا، اٹھے چڑھتا جا، الجبرا کے سوال حل کرتا جا اور جنت میں چڑھتا جا؟ کہیں ہے؟ پڑھا آپ نے؟ اس فنون سے اسلام نے منع
نہیں کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس فنون کے مخالف ہیں، لیکن اصل چیز کو تو حاصل کر لو. وہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد زندگی ہے. وہ پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا ضروری ہے، پیٹ پالنے کے لیے. تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، MBA کرنا، وہ جو چیز ہے اس کا تعلق اس پیٹ اور 60 سالہ زندگی کے ساتھ ہے. اور شریعت کے علم کا، قرآن و حدیث کا رشتہ اس 60 سالہ زندگی سے بھی ہے، اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی وہ زندگی جس میں کبھی ختم نہیں ہونا اس کے ساتھ بھی ہے. پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اس مقام کو، اس فضیلت کو، اس کو سمجھیے. دنیاوی علم سے، دنیاوی فنون سے مال ملتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے علم سے اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ کی محبت ملتی ہے. آئیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مال اور علم کا ایک موازنہ کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں. علم انبیاء کی وراثت ہے، مال بادشاہوں کی وراثت ہے. کس کی لائن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ایک طرف انبیاء کی میراث بڑھ رہی ہے، اور ایک طرف بادشاہوں کا مال بڑھ رہا ہے. شیطان تو یہ کہ اوتھے چلا جائے، 4 پیسے دب جائیں گے، ہمیں مولوی مگر لا کے پاگل ہو جائے. مجھے یاد ہے جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سارے بھائیوں کو دین کے علم کی طرف ڈالا، تو ہمارے ماموں وہ کہا کرتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے ساری عمر مسیح تڑ ہی رہیں گے، ساری عمر مسیح تڑ رہیں گے، نہ کوئی ڈاکٹر بننا، نہ کوئی انجینئر بننا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رحمت فرمائے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا علم بھی دیا. بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان میڈیکل آفیسر بھی ہیں اور دین کی خادم بھی ہیں. ڈاکٹر طیب طالب الرحمان PhD بھی کی ہے انہوں نے، پروفیسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں. شریعت کا علم منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ دنیا کے فنون کو حاصل کرنا. کہ ایک دفعہ میں ماموں کے گھر گیا تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ بھائی آپ نے کتنے حج کر لیے، سعودیہ آتے ہیں جاتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد میں آنا جانا ہو، ہمارے ابو کو بھی حج کروا دو. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے دین کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ یہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد مسیح تک بڑھیں گے، اور انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو دنیا کا علم دینے پہ، فنون سکھانے میں لگا دی، اور آخری وقت میں کہتے ہیں کہ مہربانی ہے تمہاری اگر ہمارے باپ کو حج کروا دو. تو کیا ثابت ہوا؟ جو دنیا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے. ایک ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے جائیں، دنیا آگے بھاگے گی، دنیا کے پیچھے جائیں گے، دنیا آگے بھاگے گی. آپ اللہ کی عبادت کی طرف، نور کی طرف، علم کی طرف آئے، وہ پیچھے پیچھے خادم بن کے آ جائے گی. علماء کو دیکھا نہیں ہے، فقیر غریب خاندان کے فرزند ہوتے ہیں. اکثریت علماء کی غربت سے ہی اٹھتی ہے، کیونکہ امیر آدمی تو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ ان کو بادشاہوں کے برابر بٹھاتے ہیں یا نہیں؟ امام بخاری تو وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو آ کر پڑھاؤ. کہا پیاسا کنویں کے پاس نہیں آتا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. کہا اچھا چلو ہم اپنے بیٹے کو آپ کی مجلس میں بھیج دیں گے، اس کے لیے مجلس ہی الگ لگا لو. کہا یہ رسول کی حدیثیں سننے والے ہیں، جس نے آنا ہے اس کو یہی آ کر اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ وہ دین کا علم ہے جس نے فقیروں اور غریبوں کو اٹھایا اور بادشاہوں کے برابر کر دیا. اگر ان کے دل میں ارادہ یہ ہو کہ ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ جب آتے ان کا استقبال ہوتا تو کئی میل تک لوگ ان کا استقبال کرتے، خیمے لگاتے. اور کہنے والے نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں، علماء دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج علماء کی قدر وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. اور میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کا وہ جملہ آپ کو سناتا جاؤں. وہ کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے والوں، ہم نے تمہیں مردوں کی پوجا سے منع کیا تھا، تم نے زندوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیا. ہم نے منع کیا تھا کسی قبر پہ سجدہ نہ کرنا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی عالم کا احترام بھی نہ کرنا. علماء کا احترام اس بنیاد پہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حافظ ہے، عالم ہے، عامل ہے، داعی ہے، اس کا احترام اپنے دلوں میں باقی رکھیے. تو علم انبیاء کی وراثت ہے، مال دنیا داروں کے بادشاہوں
حفاظت کرتا ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال والے کو 24 گھنٹے یہی ٹینشن ہوتی ہے چوری نہ ہو جائے، وہ بیچارہ مال کی حفاظت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، پڑھانے سے بانٹنے سے اضافہ ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کمی ہوتی ہے، سوائے وہ مال جو اللہ کے لیے صدقہ کیا جائے، صدقہ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ علم قبر تک آپ کے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور مال نے مرتے ہی منہ بدل لینا ہے، سوائے وہ مال جو صدقہ جاریہ کے وہ لگا چکا ہے۔ مال اللہ بد کو بھی دیتا ہے، اچھے کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، لیکن علم صرف اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے۔ فرعون کے پاس مال نہیں تھا، قارون کے پاس خزانے نہیں تھے، ابو جہل کے پاس مال نہیں تھا۔ مال اچھے برے سب کو ملتا ہے، کوئی کمان نہیں۔ یہ زندگی کی کوئی اچھی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، اچھی کار کوٹی، اچھی جاب، اچھی نوکری، اچھا پیسہ، اچھا کاروبار، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ بھائی یہ تو کافر کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ آپ پر مہربان ہے یا نہیں تو یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس کتنا ہے۔ مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، مالدار کبھی بھی مال چھینا جا سکتا ہے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، وہ پستول گن پہ پوائنٹ پہ آپ سے خرید کے لے جائے۔ ہمیں یاد ہے راولپنڈی میں ایک دفعہ سیلاب آیا نالا لئی کے اندر، تو اس کے قریب ایک کوٹھی تھی بہت بڑے تاجر کی، اس نے اس کوٹھی کے بیسمنٹ میں چائے کی پتی کا بہت بڑا سٹاک اکٹھا کیا ہوا، اسی کا وہ تاجر تھا، بڑا کروڑ پتی لینڈ لارڈ۔ وہ سیلاب آیا تو اسٹور کے اندر سارا پانی بھر گیا، وہ ساری چائے پتی، وہ جو کروڑوں کا مالک تھا فقیر ہو گیا۔ مال کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، مالدار کبھی بھی فقیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک علم ایسی قوت ہے جس کے فنا ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے اگر اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے۔ مال انسان کو دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے، اور علم رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، شریعت اسلامیہ کے علم سے اپنے سینوں کو منور کرو، اپنی اولاد کو اس راہ پہ چلاؤ، خود بھی سیکھو، اپنے اولاد کو بھی سکھاؤ، بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، ان کو قرآن حدیث کے علم پڑھاؤ۔ آئیے سب سے اہم سوال کی طرف توجہ کرتے ہیں، دینی علم حاصل کیسے کریں، کس سے کریں؟ یہ علم ملے گا کہاں سے؟ آج تو بیماری چل چکی ہے، جس کے منہ پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، عمامہ ہے، رومال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑا شیخ ہے۔ دنیا کے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے کوئی حدود و قیود کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی موچی ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا ہو، اور اگر بیٹھ جائے وزارت صحت والے چھاپا نہیں مارتے، نیم حکیم خبریں جہاں کہتے ہیں نا، اس کی لازمی ہے کہ وہ کسی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی شہادہ ہو، باقاعدہ اس نے کہیں علم سیکھا ہو۔ دوائیوں کے نام یاد کرنے سے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ میں سے اکثر ڈرائیونگ جانتے ہوں گے، بغیر غصے کے گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جیل میں کون جائے گا؟ ڈرائیونگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے، انجینئرنگ کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہو میں نے 10 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے، اچھا سا نقشہ تو بنا دے؟ بے وقوف، پیناڈول دے سکتا ہوں، مجھے نقشے کا انجینئر کے متھے لگ جا کے آپ انجینئر کے پاس جائیں، بہت بخار ہوا ہے، دیکھیں میں کون سی گولی لوں، میں تو آپ کو نقشہ بنا کے دے سکتا ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دنیا کے تمام مسائل کے اندر آپ اور میں تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کہیں کا کوئی پڑھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی قابلیت ہو، باقاعدہ اس کے پاس شہادہ ہو، سند ہو، علماء کے سامنے بیٹھ کے اس نے علم حاصل کیا ہو، جامعات کی شکل میں یا انفرادی شکل میں۔ جامعات کا تصور تو ماضی قریب کا ہے، اور پہلے انفرادی کیفیت تھی، جیسے ہم نے آپ کے سامنے سلف کے اقوال بیان کی، یہ 1700 علماء کے پاس اس عالم سے سیکھا، پھر اس کے پاس گئے، پھر اس کے پاس گئے، شخصی طور پہ سیکھا، علم ہو، ماہر ہو اس کا۔ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ وہ جی کیوں ٹی وی پہ دیکھا تھا، مفتی صاحب یوں بیان فرما رہے تھے، وہ پیس ٹی وی پر، ماشاءاللہ اس پہ تو خیر ہمارے دیندار علماء اور سلفی علماء آتے ہیں، اکثر ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ہم نے فلاں چینل پہ دیکھا تھا، اس پہ یوں کہہ رہے تھے، ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کو سنا تھا، وہ یوں فرما رہے تھے۔ کوئی پیمانہ نہیں رہا کہ ہم نے کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول آپ کو سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو دین تم حاصل کرتے ہو، علم جو حاصل کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ ان هذا العلم دین،
یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم